آج ہم ایک ایسی کتاب کے تعارف کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جس نے نا دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی پیسے کے بارے میں سوچ بدل دی ہے۔ رابرٹ کیوساکی کی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ جی ہاں۔ اس کتاب کے شروع میں ہی کیوساکی ایک آپ کہہ لیں بنیادی فرق سامنے لاتے ہیں جو ان کی پوری فائنینشیل فلسفی کی بنیاد ہے۔ بالکل، اور یہ فرق یہ ان کی اپنی زندگی سے آیا ہے۔ دو باپوں کا تجربہ، ایک تو ان کے اپنے والد پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر مالی طور پر ہمیشہ پریشان رہے، جنہیں وہ پور ڈیڈ کہتے ہیں۔ جی پور ڈیڈ، اور دوسرے ان کے بچپن کے دوست کے والد، وہ میرے خیال میں 8ویں جماعت بھی پاس نہیں تھے۔ اچھا۔ ہاں، لیکن وہ ہوائی کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بنے، یعنی رچ ڈیڈ۔ اور ان دونوں کی سوچ میں تو مطلب زمین آسمان کا فرق تھا، خاص طور پہ پیسے کو لے کر۔ او بہت زیادہ۔ ایک طرف یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی پیسے کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، جی، تو دوسری طرف ان کا یقین تھا کہ پیسے کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ تو بالکل الٹ باتیں۔ بالکل ہی متضاد۔ اور یہیں سے جو ہے نا فائنینشیل لٹریسی یعنی مالی خواندگی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ صحیح۔ کیوساکی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام وہ ہمیں نوکری کے لیے تو تیار کرتا ہے، اچھا پروفیشنل بناتا ہے، جی ہاں۔ لیکن پیسے کو سمجھنا، اسے سنبھالنا، اسے اپنے لیے کام پہ لگانا یہ نہیں سکھاتا۔ زیادہ تر تو پیسے کی سمجھ بوجھ گھر سے ہی آتی ہے، والدین سے۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ ذہنی رویے کی بات بھی ہے کہ جب کوئی چیز مہنگی لگے نا تو فوراً یہ نہ سوچیں کہ میں یہ خرید نہیں سکتا، ہاں، بلکہ سوال یہ کریں کہ میں یہ کیسے خرید سکتا ہوں۔ یہ بظاہر چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے لیکن سوچ کا پورا انداز بدل دیتی ہے۔ بالکل، یہ صرف لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک ذہنی ورزش ہے۔ مطلب پہلا جملہ تو دماغ کو بند کر دیتا ہے، سوچ وہیں رک جاتی ہے، ٹھیک۔ جبکہ دوسرا سوال وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ سوچیں، حل تلاش کریں، راستے نکالیں۔ رچ ڈیڈ کا یہی ماننا تھا کہ دماغ ایک پٹھے کی طرح ہے، استعمال کرنے سے مضبوط ہوتا ہے۔ واہ، یہ بات تو صرف پیسے پر نہیں، زندگی کے ہر پہلو پر لاگو ہوتی ہے۔ یقیناً، اور اسی طرح وہ جو خطرات یعنی رسک کو دیکھنے کا زاویہ ہے وہ بھی بالکل مختلف تھا۔ ہاں، یہ بھی تھا۔ ایک والد کہتے تھے کہ بھئی محتاط رہو، پیسے کے معاملے میں رسک مت لو، بچو اس سے۔ جی، پلیٹ سیف والی بات۔ بالکل، جبکہ دوسرے والد کا کہنا تھا کہ بھئی خطرات سے بھاگنے کے بجائے انہیں سنبھالنا سیکھو، مینج کرنا سیکھو۔ درست فرمایا، اور یہی سوچ پھر جو روایتی مالی عقائد ہے نا ان کو چیلنج کرتی ہے۔ جیسے یہ عام خیال کہ امیر بننے کے لیے بہت زیادہ آمدنی، ہائی انکم ضروری ہے، یا یہ کہ اپنا گھر جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے۔ رچ ڈیڈ کا نظریہ اس سے کافی مختلف تھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے انہوں نے کہا کہ میرا گھر ایک ذمہ داری ہے۔ یہ بات تو بہت سے لوگوں کو مطلب حیران کر دیتی ہے۔ جی بالکل۔ وہ اثاثے اور ذمہ داری میں کیا فرق بتاتے ہیں، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ کیوساکی کے نزدیک یہ فرق بہت سادہ ہے لیکن بہت بنیادی ہے۔ اثاثہ یعنی ایسٹ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، اچھا۔ چاہے آپ کام کریں یا نہ کریں، وہ خود بخود پیسہ لائے۔ جبکہ ذمہ داری یعنی لائبلٹی وہ چیز ہے جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے۔ اوکے۔ تو رچ ڈیڈ کے مطابق زیادہ تر لوگ مالی طور پر اس لیے پھنسے رہتے ہیں کیونکہ وہ ذمہ داریوں کو اثاثہ سمجھ کر خریدتے جاتے ہیں۔ اوہ، تو ان کے نزدیک گھر پیسہ نکال رہا تھا، جیسے مارگیج، ٹیکس، مرمت وغیرہ، اس لیے وہ ذمہ داری تھا۔ بالکل، وہ ان کی جیب سے پیسہ نکال رہا تھا، اس لیے وہ ذمہ داری تھا، اثاثہ نہیں تھا۔ یہ تو پیسے کے بہاؤ یعنی کیش فلو کا بالکل مختلف زاویہ ہے۔ مطلب اہم یہ نہیں کہ آپ کتنا کما رہے ہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ کہ آپ پیسہ رکھتے کیسے ہیں اور وہ پیسہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور یہ بات اس نقطے سے جڑی ہے کہ ہماری جو سوچ ہے نا وہی ہماری حقیقت بناتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ پور ڈیڈ وہ اکثر کہتے تھے میں کبھی امیر نہیں بنوں گا، اور وہ واقعی نہیں بنے۔ جبکہ رچ ڈیڈ یہاں تک کہ جب وہ مالی طور پہ مشکل میں بھی ہوتے تھے تب بھی خود کو امیر ہی کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے مفلس ہونا، بروک ہونا عارضی ہے، یہ آج ہے کل نہیں ہوگا۔ غریب ہونا، پور، وہ ایک مستقل کیفیت ہے، ایک ذہنیت ہے، یہ مائنڈ سیٹ کا فرق ہے۔ تو اس سارے تعارف کا
خلاصہ یہ ہے کہ مالی کامیابی کا تعلق صرف ڈگریوں یا تنخواہ سے نہیں ہے۔ جی نہیں، اس سے زیادہ اس کا تعلق مالی ذہانت سے ہے، سوچ کے انداز سے ہے اور پیسے کے بارے میں آپ کے علم سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتاب کا مقصد یہی 6 بنیادی سبق سکھانا ہے جو رچ ڈیڈ نے کیوساکی کو سکھائے۔ جی ہاں، اصل طاقت پیسہ نہیں بلکہ پیسے کا علم ہے۔ اسکول ہمیں سکھاتا ہے کہ پیسے کے لیے کیسے کام کرنا ہے، جی، جبکہ رچ ڈیڈ کا فلسفہ تھا کہ پیسے کو اپنے لیے کام پر لگانا سیکھو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہمیں خود سے یہ پوچھنا چاہیے، کیا ہم اپنی زندگی بس پیسے کمانے میں لگا رہے ہیں یا کوئی ایسا سسٹم بنا رہے ہیں جہاں پیسہ ہمارے لیے کما رہا ہے؟ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچنے والی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ کیوساکی نے اپنی کتاب میں رابرٹ فراسٹ کی ایک مشہور نظم ہے نا، دا روڈ ناٹ ٹیکن، جی، وہ راہ جو نہیں چنی گئی۔ ہاں، اس کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے مالی سفر کی بات کی۔ تو آج کی اس مالی دنیا میں وہ کون سی ایسی کم چلی ہوئی راہیں ہیں، وہ کون سے ایسے راستے ہیں جنہیں سمجھنا اور شاید ان پر چلنا روایتی مالی مشوروں پر عمل کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یہ ایک واقعی بہت گہرا سوال ہے جس پر سب کو غور کرنا چاہیے۔